مسند احمد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں روایت ہے کہ جلیبیب ایک انصاری صحابی تھے جو مالدار تھے، نہ خوبصورت، کسی بڑے قبیلے سے تعلق تھا، نہ ہی کسی منصب پر فائز تھے، مگر ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول سے اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول نے اپنے اس ساتھی کی طرف شفقت بھری نظروں سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب جواب میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ اب آپ اپنی بات کو دہرا رہے ہیں، جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ وہ پھر جواباً عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، بھلا میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ میرے پاس نہ مال و دولت، نہ حسن و جمال، نہ جاہ و منصب ہے، مگر رسول اللہ کی نظر اس کے دنیاوی معیار پر نہیں بلکہ اس کی دینداری پر ہے۔ آپ تیسری مرتبہ پھر وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ وہ جواب میں پھر اپنا وہی عذر پیش کرتے ہیں، اللہ کے رسول، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے پاس مال و دولت نہیں، میرا خاندان کوئی معروف اور بڑا خاندان نہیں، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی منصب ہے۔ تب اللہ کے رسول اپنے ساتھی کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جلیبیب فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ حضرت جلیبیب نے کہا، مجھ بے مایا سے تعلق قائم کر کے کون خوش ہوگا اللہ کے رسول؟ آپ نے ان سے فرمایا، نہیں جلیبیب، تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری وہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ اسی دوران ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلیبیب فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور اسے کہو کہ اللہ کے رسول تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ حضرت جلیبیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ دروازے پر دستک دی، گھر والے اندر سے پوچھتے ہیں، کون؟ جواب دیا، جلیبیب۔ گھر والے کہتے ہیں، کون جلیبیب؟ ہم تو تمہیں نہیں جانتے۔ گھر کے مالک انصاری صحابی باہر نکلے اور پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ کہاں سے اور کس مقصد سے آئے ہو؟ جلیبیب جواباً عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ انصاری صحابی حیرت سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے مجھے سلام بھیجا ہے؟ ارے یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ خوشی سے سرشار ہو کر انہوں نے گھر والوں کو بتایا۔ پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر حضرت جلیبیب نے کہا، اللہ کے رسول نے تمہیں سلام کے ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئے، یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ انہوں نے سوچا، نہ مال و دولت، نہ خوبصورتی، نہ بڑا خاندان۔ کہنے لگے، ذرا ٹھہرو، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں۔ رسول اللہ کے یہ انصاری صحابی گھر کے اندر گئے، اہلیہ کو بلایا اور رسول اللہ کا پیغام سنایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دو۔ یہ اتفاق تھا کہ ساتھ والے کمرے میں پردے کے پیچھے ان کی بیٹی بھی ماں باپ کی گفتگو سن رہی تھی۔ ماں بولی، جلیبیب کے ساتھ شادی کیسے کر دوں؟ اپنی بیٹی ایک ایسے شخص کے سپرد کر دوں جو خوبصورت بھی نہیں، مالدار بھی نہیں اور بڑا خاندان بھی نہیں؟ ہم نے تو فلاں فلاں خاندانوں کی طرف سے آنے والے رشتوں کو مسترد کر دیا تھا۔ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب ماجرا دیکھ اور سن رہی تھی۔ جب حضرت جلیبیب نا امید ہو کر واپس جانے لگے تو لڑکی نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے جھکی ہوئی نگاہوں سے والدین کو مخاطب ہو کر آہستہ سے کہنا شروع کیا، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول کا حکم ٹالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ پھر کہنے لگی، مجھے رسول اللہ کے سپرد کر دیں، جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ والدین نے بھی سر جھکا دیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک ان کے ذہن میں یہ نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں اللہ کے رسول کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی عقل و دانش اور اس کے خوبصورت فیصلے پر راضی ہو گئے۔ مطمئن اور خوش باش حضرت جلیبیب پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس ذہین و فطین اور سمجھدار بچی کے والد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، میں راضی ہوں، میری بیٹی بھی اور میرے گھر والے سبھی آپ کے فیصلے سے راضی اور خوش ہیں۔ رسول اللہ کو بھی اس بچی کے جذبات اور سماع و طاعت پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔
اللہ کے رسول نے اسے ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا، اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھا لیا اور دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں پر خیر و برکت اور بھلائی کے دروازے کھول دے اور ان کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھ۔ اس بچی کی شادی حضرت جلیبیب سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر آباد ہو گیا۔ وہ جلیبیب جو کبھی مفلس اور کالاش تھے، اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا مبارک اور بابرکت ثابت ہوا، ان کے مالی حالات بہتر ہوتے چلے گئے۔ اس گھرانے کو اللہ کے رسول کی اطاعت کا صلہ یہ ملا کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔